السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مسائل قربانی کے سلسلے میں 47ویں قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے۔ اب یہاں سے مسائل قربانی کے موضوع کے ماتحت ایک نیا موضوع اور ایک نئے عنوان کا ہم آغاز کر رہے ہیں، وہ یہ ہے باب فی مصرف جلد الأضحیہ، یعنی قربانی کی کھال کا کیا مصرف ہے، اسی طرح چرم قربانی کا کیا مصرف ہے۔ تو اس سلسلے میں اولاً 2 سوال آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے، اس کے جوابات انشاءاللہ شریعت کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کے چمڑے کی رقم کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ، چرم قربانی کی رقم کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے کہ قربانی کے چمڑے کی رقم کا کیا حکم ہے، تو سوال یہ ہے کہ ایک گاؤں ہے، اس میں قربانی کے چمڑے بیچ کر ایک قیمت موصول ہوئی ہے۔ اس قیمت سے اس گاؤں کے لوگ کرسیاں وغیرہ خریدنے کا ارادہ کرتے ہیں تاکہ شادی وغیرہ کے موقع سے لوگ نیچے بیٹھنے کے بجائے کرسی پر بیٹھے۔ اسی طرح پانی کے 2 بڑے ٹب خریدنے کا بھی ارادہ ہے۔ تو دریافت یہ ہے کہ کیا قربانی کی رقم سے ان دونوں چیزوں کا خریدنا کیا ان کے لیے جائز ہے یا نہیں۔ اسی طرح قربانی کے چمڑے کی رقم کہاں استعمال کی جا سکے۔ تو ان دونوں سوالوں کے سلسلے میں شرعی رہنمائی یہ ہے اور فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ قربانی کرنے والا قربانی کے جانور قربانی کا چمڑا خود استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو بیچ دیا تو اس سے حاصل ہونے والی رقم کا حکم زکوٰۃ کی طرح ہے کہ جس طرح زکوٰۃ کی رقم غریب کو دے کر اس کو مالک بنانے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اسی طرح مذکورہ رقم یعنی یہ گاؤں والے جنہوں نے قربانی کا کھال اور چرم وغیرہ بیچ کر ایک قیمت ان کے پاس موصول ہوئی ہے اور ان کے پاس جمع ہوئی ہے، وہ قیمت اگر انہوں نے کسی کو بیچ دی تو اس سے، اور اسی طرح وہ کھال اگر انہوں نے کسی کو بیچ دیا تو ان سے جو رقم ہوئی ان سے وہ ان کو وہی ادا کر سکتے ہیں جہاں زکوٰۃ میں ادا کی جا سکتی ہے، یعنی کسی غریب، یتیم، بیوہ، اسی طرح طالب علم کو دینے یا کتابیں خرید کر دینے یا ان کی فیس ادا کر دینے سے ان کی ذمہ داری سبکدوش ہو جائے گی۔ اسی طرح اس رقم سے گاؤں کے لیے برتن اور کرسیاں خریدنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مشکیزہ اپنے خود کی قربانی کے جانور کے کھال سے بنایا اور اس کو استعمال بھی کیا، اور یہ جائز بھی ہے، اس لیے کہ جس طرح جانور کے گوشت کا فائدہ اٹھانا جائز ہے، اسی طرح اس کی جلد اور اس کی کھال کا فائدہ اٹھانا بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح اس کا حوالہ بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 81، کتاب التضحیہ، فصل فی بیان ما یستحب قبل التضحیہ وبعدها وما یکرہ، مکتبہ دارالکتاب علمیہ، فقط واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ، چرم قربانی کی رقم کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس قربانی کے چمڑے کی کچھ رقم ہے، اگر اس رقم سے کپڑے وغیرہ خرید کر غریبوں میں تقسیم کیا جائے تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں، اور کیا اس رقم کا صحیح مصرف کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ چرم قربانی کو بیچنے سے
جو رقم حاصل ہوتی ہے وہ واجب التصدق یعنی صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اس کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو صورت بیان کی گئی اس میں کپڑے وغیرہ خرید کر غربا کو دینا جائز ہے، اس سے ان کی ذمہ داری سے وہ سبکدوش ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں 2 کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے المحیط البرہانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 95 کتاب الأضحیہ، اسی طرح دوسری کتاب تکملہ البحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 203 کتاب الأضحیہ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔